اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ برخوردار نے پڑھی ہے، جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سختی کوئی دن گزرا ہے؟ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ کیونکہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک میں کڑی کھبی، افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ احد سے بھی زیادہ کوئی دن سخت گزرا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن یالیل بن عبد القلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری نصرت کرو اور مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو۔ یہ اس کی تشریح کچھ بریکٹوں میں لکھی ہوتی ہے، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے بہت غمگین اور پریشان ہو کر اپنے راستے پر واپس چل پڑا۔ قرن سالم مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی، کیونکہ ایک دوسری روایت میں یوں بھی آتا ہے نا کہ 3 قبیلے تھے۔ پہلے قبیلے کے سردار نے کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہمیں معلوم نہیں آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس لیے ہم تو آپ کی بات سننے گوارا ہی نہیں کرتے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹے کی بات سننی نہیں ہے، تو سچے ہو تو بھی ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک سردار نے کہا کہ اللہ نے نبوت تجھے ہی دینی تھی، غریب اور یتیم مسکین کو کیا مکہ میں کوئی مالدار آدمی نہیں تھا؟ تیسرے نے بھی ایسی بات کر کے اور اس کے بعد اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو دوڑاتے تھے اور پیچھے پتھر مارتے تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے، پیچھے نیزہ مارا، اونٹنی ڈر گئی، آپ اوپر سے سر کے بل نیچے گرے، زخموں سے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ کہیں آپ آرام کے لیے تشریف فرما ہوتے تو اوباش لڑکے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال اٹھا کر پھر دوڑاتے۔ فرمایا کہ پھر وہاں پر میں بہت غمگین اور پریشان ہو کر اپنے راستے پر واپس چل پڑا۔ قرن سال مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا۔ جیسے دوسری روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، کیسے ترشرو جو میری بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ حدیث مبارکہ لمبی ہے، جس میں یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وعلیکم السلام اس میں سے یہ لکھا ہے۔ تو فرمایا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو
آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں انہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتہ نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم فرمائیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قبیس و احمر کو ملا دوں، جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی یہ، اور جیسے دوسری روایات میں جو آتا ہے، اللہ اکبر، وہ تو ناقابل برداشت ہے وہ تحریر جو ہے۔ تو غرض و قائد بھائی یہ ہے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ فرمایا، تمام نبیوں کی تکلیفوں کو اکٹھا کیا جائے تو میری تکلیفیں ان سب سے بڑھ جاتی ہیں۔ اب وہ ہستی، وہ ذات جن کے بارے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنی یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کا حکم آیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ حکم آ گیا دعوت و تبلیغ کا، تو نبی علیہ السلام نے ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ فرمایا، اے خدیجہ، میرا بستر لپیٹ دو، میری راحت کے دن ختم ہو گئے۔ کبھی یہ فرمایا کہ یہ 360 کو پوجنے والے میری بات کون سنے گا، کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میرے آقا، میں سب سے پہلے سننے والی اور آپ سب سے پہلے مجھے سنانے والے، اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی۔ بس یہ کام شروع ہوا تو پھر جیسے ہم روزانہ حکایات صحابہ میں، صحابہ کی قربانیاں، 13 سال جو مکہ میں گزرے، دن رات صحبتیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کہ شعب ابی طالب میں نبی کریم علیہ السلام کو بھی سمیت صحابہ کے 3 سال نظر بند رہے۔ شعب ابی طالب ایک علاقہ، کچھ خاص جگہ کا نام ہے۔ سیاسی بائیکاٹ کر دیا گیا، اندر سے باہر نہیں آ سکتا، باہر سے اندر جا نہیں جا سکتا۔ حالت یہ ہوئی کہ عورتوں کے دودھ ختم ہو گئے، بچوں کو دودھ پلانا چھاتیوں سے ختم ہو گیا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھی ختم ہو گئیں، درختوں کے پتے کھانے تک کی نوبت آ گئی۔ اور صحابہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب پخانا آتا تھا تو یوں جیسے بلی کا پخانا ہوتا۔ اور اتنے 3 سال گزرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ تم سے پہلی قومیں جو تھیں ان کے بالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا جاتا تھا، ان کو سولی پہ لٹکایا جاتا تھا، آگ میں جلایا جاتا تھا، پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، لیکن کوئی چیز ان کو ایمان سے متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن بعد میں خوشخبری بھی آ گئی، ان قریب مدد آنے والی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو کہ جنت اتنی آسان ہے
کہ ادھر ایمان لاؤ اور تمہاری آزمائش نہ ہو، بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جاؤ، وہ کیسے ہو سکتا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد، صحابہ کی قربانیوں کے بعد، صحابہ 1,24,000 صحابہ میں 10,000 ان کی قبریں ہیں سرزمین حجاز سعودی عربیہ میں، 1,14,000 قبریں دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، کوئی جارڈن کے پہاڑوں میں، کوئی سندھ کے قبرستانوں میں، انڈیا میں، یعنی دنیا کے کونے کونے میں 1,14,000 صحابہ کی قبریں مبارک ہیں، جہاں وہ صرف اللہ کے دین کے لیے گئے۔ اگر وہ یہ اتنی قربانی نہ دیتے، یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اگر آج ہم اس قربانی کو چھوڑ دیں گے تو ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ دین سے محروم ہوگی۔ تو روزانہ ہم جو یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اسی میں ہمارا غور و فکر ہوتا ہے کہ کس طرح یہ دین میری زندگی میں آ جائے، اور میرے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ یہ دین پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ اللہ کے، چونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، مسلمان کلمے والے ماننے والے ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں، امت سے خارج وہ بھی نہیں ہے۔ تو کس طرح نبی علیہ السلام کا ایک ایک امتی جو جنت میں جانے والا بن جائے؟ لیکن بھائی دعوت کے ساتھ اپنے اندر جتنی دعوت دے اتنی اپنے اندر عاجزی و انکساری آنی چاہیے، نہ کہ دعوت دینے والا دائی جو ہے اس کے اپنے اندر ایک عجیب گمنڈ سا بنتا جائے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں، جو نہیں کرتا اس کا کیا بنے گا۔ اور یہ کام نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر درد اور کڑن نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہم کسی کے لیے رو رو کے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ساری ساری رات امت کے لیے رو رو کے دعا کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے بھائی، اللہ تعالی ہمیں اس دین کو سمجھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔